بولو نہیں. اور ان کے کہنے کے بغیر رکاوٹ آگے گئی، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، آگے گئے نہیں، تکلیف ہی نہیں دی آپ نے. ہم نے پیغام کو جانے کے لیے اور مطالبات کے لیے اور نبی کی عزت کے لیے آئے ہیں. اور میں ان پولیس افسران کو کہنا چاہتا ہوں اور انتظامیہ کو کہنا چاہتا ہوں، چلو ٹھیک ہے تم نے نوکری کی ہے، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اور مجھے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ قبر میں کس نے آنا ہے؟ ہوش کے ناخن لو، عقل کرو اور ان پرامن لوگوں کو مجبور نہ کرو. یہ صابر ہے، صابر بے غیرت نہیں. مجبور نہ کرو کہ جو ساتھی باہر جائے تو اسے آنے نہ دیا جائے، اور یا کوئی چیز کھانے کے لیے آئی جائے تو اس پہ پابندی لگائی جائے. اللہ اکبر. تمہیں یاد ہوگا ٹیچروں کا مسئلہ، کھانا بند کر کے، پانی بند کر کے، یزیدیوں والا کردار ادا کر کے بھی دھرنے ختم نہیں ہوئے تھے، اور نہ نوکروں نے نوکری ختم کی تھی. تمہیں بھول ہے؟ ادھر یہ نبی کی عزت کے لیے مرنے کے لیے آئے ہیں. سے مہربانی ہے اور کسی اور لہجے میں ہے، مہربانی کریں جی، اپنے حال پہ کریں. اس لیے پرامن احتجاج کو کسی اور صورت میں نہ لے کے جائیں. آپ مہربانی فرمائیں، آپ تھوڑی سی عقل بھی فرمائیں، اور نبی علیہ السلام کے کلمے کا حق بھی ادا فرمائیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں آج 3 دن سے چل کے آئے ہیں، ان کی اولادیں نہیں ہیں، ان کے گھر بال بچہ نہیں ہے، ان کو کام نہیں ہے، یہ فارغ ہیں نہ، لیکن ان کے دل میں ایک ہی جذبہ ہے، نبی کی عزت میں پہرا دینا ہے، نبی علیہ السلام کی. اور میں پولیس والوں کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. امام مشاعری نے لکھی، اور امام مشاعری وہ بابا ہے جسے حضرت داتا صاحب نے استاد لکھا ہے. نبی کی عزت میں جو پہرا دیتا ہے، یہ جو کارکنان ختم نبوت کے دھرنے میں بیٹھے ہیں، جن کے جو مطالبات ہیں شرعی، ایک بھی ذاتی نہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام تحفظ عزت مصطفیٰ کے لیے یہ سارے مطالبات ہیں. سن امام مشاعری نے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں بادشاہ خراسان مر گیا، مرنے کے بعد کسی نے جنت میں دیکھا. یہ آپ کے لیے بالعموم اور بالخصوص انتظامیہ کے لیے ہے جی. جب مر گیا نا تو اسے جنت میں دیکھا، تو کسی امام مشاعری کہتے ہیں کہ پوچھا کہ تو جنت میں اور تیرا کردار تو ٹھیک نہیں تھا، ایسا سسٹم نہیں تھا. تو اس نے کہا واقعی ٹھیک ہے، لیکن ایک عمل میرے کام آیا ہے. اور وہ کیا آیا ہے کہ ایک دن میں تیار ہو کے نکلا کہ بادشاہ کا ٹھاٹ جاہو جلال سارا کچھ تھا. تو جب باہر نکلا تو پروٹوکول کے لیے بہت لمبی لائن تھی. مجھے سلامی نہیں، میرے دل میں خیال آیا کاش میں مدینے والے کے دور میں ہوتا اور نبی کی عزت پہ پہرا دیتا، سرکار کی عزت پہ پہرا دیتا. دل میں خیال آیا اور سچا خیال آیا کہ کاش ہوتا تو یہ ساری سلامی سرکار کے لیے ہوتی، نبی کی عزت پہ پہرا دیتا. کہا خیال آیا چلا گیا. داتا صاحب لکھتے ہیں امام مشاعری نے فرمایا، امام مشاعری فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب جنت میں گیا تو اس نے کہا، یہ تو مجھے یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں اور جسے سمجھ آئی سے بجٹ بھی آئے گا، وہ کہنے لگا مجھے مرنے کے بعد پتا چلا کہ نبی کی عزت کا خیال آئے تو رب کتنا خیال کرتا ہے. نبی کی عزت کا خیال آئے تو رب کتنا خیال کرتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو، یہ نبی کی عزت کے لیے آئے ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. اللہ پر تم سرکار گورنمنٹ کے نوکر بعد میں بنے ہو، پہلے نبی کی نوکری کا حق ادا کرو، اور حق ادا کرتے ہوئے اسے پرامن رہنے دو. نہ صرف پاکستان بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ ہے. میں یہ بات بلا
تفریق یہ کہتا ہوں کہ اس وقت بالخصوص پاکستان میں علمی حوالے سے ہمارے پاس اگر کوئی آسمان کا چمکتا ستارہ ہے تو وہ ڈاکٹر اشرف اسد جلالی ہے، اور ان کی قدر نہ صرف عاشقان رسول کو بلکہ علماء کرام اور پیران اعظام کو بھی اس علمی ستارے کی قدر کرنی چاہیے، ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ علمی ستارہ آسمان پر اسلام بن کر چمکے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے شہید ناموس رسالہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے بڑے بھائی دل پذیر امان قادری صاحب سے۔